ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو 1757 میں نواب سراج الدولہ جو بنگال کے بادشاہ تھے ان کے ساتھ جنگ ہوئی، اور یہاں نواب سراج الدولہ کے ایک وزیر میر جعفر کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ ہار گئے، اور نواب سراج الدولہ جام شہادت نوش کر کے شہادت کا مقام انہوں نے پا لیا۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر 1799 میں 1790 پر 9 میں کرناٹک کی شان، ہماری ریاست کی جان، شیر کرناٹک حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بھی انگریزوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پھر 1803 میں انگریز مکمل طور پر ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ 1803 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے، ہندوستان غلام ہو چکا ہے، ہندوستان میں انگریزوں سے لڑنا، انگریزوں سے جہاد کرنا، انگریزوں کو بھگانا فرض ہو گیا ہے۔ جس طرح مسلمانوں کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے، رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، حج بیت اللہ کرنا فرض ہے، ٹھیک اسی طرح یہاں سے انگریزوں کو بھگانا، انگریزوں کو بھاگنے پر مجبور کرنا بھی مسلمانوں کے اوپر فرض ہو گیا ہے۔ تو اس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے فتوے پر سارے مسلمان جمع ہوئے، اور اس آواز کو ہندوستان کے چپے چپے میں، ہندوستان کے کوچے کوچے میں، ہندوستان کے گلی اور شہر گاؤں میں لگائی، اور مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف لڑنا شروع کیا۔ 1857 تک صرف اور صرف میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں۔ پھر 1857 کے بعد غیر مسلموں کو بھی ایک مصلحت کے تحت ساتھ میں لیا گیا، ہمارے برادران وطن بھی ہمارے ساتھ آئے۔ پھر 1857 سے لے کر 1947 تک 1940 پر 7 تک دونوں نے مل کر جنگ کی ہے اور انگریزوں کو یہاں سے بھگایا ہے۔ اور میں بارہا کہا کرتا ہوں، آج لے دے کر صرف 2-4 نام لیے جاتے ہیں۔ اس ہندوستان کی آزادی میں 90 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے۔ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے 10 لاکھ مسلمان بچوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا ہے۔ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے 57,000 علماء و صلحاء کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا ہے، جلتے ہوئے تیل میں ڈال کر انہیں کباب بنا دیا گیا ہے۔ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے خیبر تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر ہمارے علماء کی لاشیں نہ لٹکی ہوں۔ 80,000 مدرسوں کو اس ملک کے لیے گرایا گیا ہے۔ قرآن پاک کے 3 لاکھ نسخے اس ملک کی آزادی کے لیے جلائے گئے ہیں۔ ایک لمبی تاریخ ہے۔ بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی مشقتوں کے بعد، بڑی تکلیفوں کے بعد 1940 پر 7 میں 1947 میں 15 اگست کو ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ ملک آزاد ہونے کے بعد اس ملک کو چلانے کے لیے ایک قانون کی ضرورت تھی، ایک دستور کی ضرورت تھی، ایک آئین کی ضرورت تھی، ایک کانسٹیٹیوشن کی ضرورت تھی۔ تو اس وقت بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 299 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی۔ یہ باتیں عام طور پر بتائی نہیں جاتی۔ 290 پر 9 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی، جس کمیٹی میں 28 افراد مسلمان تھے، 20 پر 8 افراد مسلمان تھے۔ مولانا حفظ الرحمان سہاروی، مولانا ابوالکلام آزاد، جناب سعد اللہ صاحب، یہ سب مسلمان تھے جو اس کمیٹی میں شامل تھے۔ تو 2 سال 11 مہینے 17 دن کی مدت میں ہندوستان کا قانون تیار کیا گیا، اور ہندوستان کا قانون ایسا ہی نہیں بنایا گیا بلکہ پوری دنیا سے ہر ملک کے قانون کو منگایا گیا تھا، اور ہر ملک کے قانون کو سامنے رکھ کر، ہر ملک کے دستور کو سامنے رکھ کر 2 سال 11 مہینے 17 دن کی مدت میں یہ قانون تیار کیا گیا، جس کو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کہا جاتا ہے، آئین بھارت کہا جاتا ہے۔ اور اس قانون کو بنانے کے لیے تقریباً 6 کروڑ روپے لگے ہیں، 6 کروڑ روپے لگے ہیں۔ جب یہ قانون تیار ہو گیا تو 3 سال کے بعد
سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا